غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد 1325 میں اس کا بیٹا فخر الدین جونا خان سلطان محمد بن تغلق کے نام سے دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ تاریخ ہند میں محمد بن تغلق جیسا پیچیدہ اور حیرت انگیز کردار دوسرا کوئی نہیں ملتا۔ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، فلسفی، ریاضی دان اور طبیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے تاریخ کا سب سے بڑا دیوانہ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت تضادات کا مجموعہ تھی۔ وہ ایک طرف نہایت رحم دل تھا اور دوسری طرف معمولی غلطی پر خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ محمد بن تغلق کے تخت نشین ہوتے ہی دلی سلطنت اپنی وسعت کے لحاظ سے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ شمالی ہند سے لے کر جنوبی ہند کے آخری سرے تک تقریباً پورا برصغیر اس کے زیر نگیں تھا۔ لیکن سلطان کے ذہن میں کچھ ایسے جدید اور انقلابی منصوبے تھے جنہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش نے پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس قسط میں ہم اس کے ان 3 بڑے فیصلوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسے تاریخ میں ایک ناکام جینیس ثابت کر دیا۔ سلطان کا پہلا بڑا اور سب سے متنازع فیصلہ دارالحکومت کی تبدیلی تھا۔ 1327 میں سلطان نے حکم دیا کہ سلطنت کا مرکز اب دہلی نہیں بلکہ جنوبی ہند کا شہر دیوگیری ہوگا، جسے اس نے دولت آباد کا نام دیا۔ اس کے پیچھے سلطان کی سوچ یہ تھی کہ دولت آباد سلطنت کے مرکز میں واقع ہے، جہاں سے شمال اور جنوب دونوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ کاغذ پر تو بہت شاندار تھا، لیکن سلطان نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے صرف دربار منتقل نہیں کیا بلکہ پوری دہلی کی آبادی کو دولت آباد کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین کرام، تصور کیجئے کہ دہلی جیسے عظیم شہر کے لاکھوں انسانوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 700 میل دور ایک انجان جگہ کی طرف پیدل سفر شروع کریں۔ اس طویل سفر میں ہزاروں لوگ بھوک، پیاس اور تھکن سے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ جب وہ دولت آباد پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا اور ماحول دہلی والوں کو راس نہ آیا۔ چند ہی سالوں میں سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے دوبارہ دہلی واپسی کا حکم دے دیا۔ اس دوہری ہجرت نے دلی سلطنت کی معیشت اور عوام کی ہمت توڑ کر رکھ دی۔ سلطان کا دوسرا بڑا تجربہ کاغذی یا علامتی کرنسی، ٹوکن کرنسی کا رواج تھا۔ اس دور میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ سلطان نے شاہی خزانے کو سہارا دینے کے لیے تانبے اور پیتل کے سکے جاری کیے اور اعلان کیا کہ ان کی قدر چاندی کے سکوں کے برابر ہوگی۔ سلطان کا مقصد تجارت کو فروغ دینا تھا، لیکن وہ اس نظام کی حفاظت کرنا بھول گیا۔ بہت جلد لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹکسالیں بنا لیں اور جعلی سکوں کی بھرمار ہو گئی۔ بازاروں میں چاندی غائب ہو گئی اور تانبے کی کوئی قدر نہ رہی۔ جب معیشت تباہ ہونے لگی تو سلطان کو یہ حکم بھی واپس لینا پڑا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ تانبے کے سکے واپس کر کے خزانے سے چاندی کے سکے لے جائیں۔ اس فیصلے سے شاہی خزانہ بالکل خالی ہو گیا۔ سلطان کا تیسرا بڑا خواب عالمی فتوحات تھا۔ اس نے ایران، خراسان اور چین کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے 3 لاکھ سے زائد سپاہیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی۔ ان فوجیوں کو 1 سال کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی گئی، لیکن سیاسی حالات بدلنے کی وجہ سے یہ مہم کبھی شروع ہی نہ ہو سکی۔ اس فضول خرچی نے سلطنت کی کمر توڑ دی۔ اسی طرح اس نے ہمالیہ کے پہاڑوں میں قراجل کی مہم بھیجی، جہاں برف باری اور بیماریوں کی وجہ سے اس کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور صرف چند ہی سپاہی زندہ واپس آ سکے۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، محمد بن تغلق کی نیت بری نہیں تھی۔ وہ اپنے دور سے بہت آگے کی سوچ رکھتا تھا، لیکن اس کے منصوبے عوامی نفسیات اور زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتے تھے۔ ان ناکامیوں نے ملک میں بغاوتوں کی آگ بھڑکا دی۔ جنوبی ہند میں وجیانگر اور بہمنی سلطنتیں آزاد ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دلی سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ لیکن اسی سلطان کے دربار میں ایک ایسا سیاح بھی آیا تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، یعنی ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ نے محمد بن تغلق کے بارے میں کیا لکھا اور سلطان کی انوکھی سزائیں کیا تھیں؟ تغلق کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو وہ مشاہدات ہیں جو مراکش سے آئے مشہور عالمی سیاح ابن بطوطہ نے قلم بند کیے۔ ابن بطوطہ 1333 میں ہندوستان پہنچا اور سلطان کی ذہانت اور سخاوت سے اتنا متاثر ہوا کہ سلطان نے اسے دلی کا قاضی مقرر کر دیا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ سلطان کے محل کے دروازے پر ہمیشہ 2 چیزیں نظر آتی تھیں، ایک طرف کسی غریب کو دیا جانے والا انعام اور دوسری طرف کسی مجرم کو دی جانے والی عبرتناک سزا۔ سلطان محمد بن تغلق نظم و ضبط کا اتنا پابند تھا کہ وہ اپنے احکامات کی معمولی سی خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ تاریخ میں ذکر ہے کہ ایک بار جب دارالحکومت کی تبدیلی کا حکم ہوا اور ایک اندھا شخص دہلی میں رہ گیا
तो सुल्तान ने उसे घसीट कर दौलत आबाद लाने का हुक्म दिया। सुल्तान का मानना था कि रियासत का हुक्म हर हाल में मुकद्दम है। इब्ने बतूता बयान करता है कि सुल्तान जितना बड़ा आलिम था, गुस्से में उतना ही सफाक हो जाता था। उसने अपने ही करीबी रिश्तेदारों और जय्यद उलमा को भी मामूली शक पर सजाए मौत दे दी थी। लेकिन इस सख्ती का नतीजा ये निकला कि पूरी सल्तनत में बगावतें सर उठाने लगीं। सुल्तान के तजर्बात ने शाही खजाना खाली कर दिया था और किसानों पर टैक्सों का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्होंने खेती बाड़ी छोड़कर जंगलों का रुख कर लिया। इस सूरत हाल ने कहत को जन्म दिया। मोहम्मद बिन तगलुक पहला हुक्मरान था जिसने कहत ज़दा लोगों के लिए सरकारी किचन खोले और किसानों को कर्जे सूंधार दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सल्तनत के दूर दराज सूबों ने दिल्ली से नाता तोड़ना शुरू कर दिया। जनूबी हिंद में दो भाइयों हरिहरा और बुका ने विजयनगर सल्तनत की बुनियाद रखी, जबकि हुस्न गंगो ने दुकन में बहमनी सल्तनत कायम कर ली। बंगाल भी दिल्ली के हाथ से निकल गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जिंदगी के आखिरी 17 साल एक सूबे से दूसरे सूबे में बगावतें कुचलने के लिए दौड़ता रहा। वो एक जगह आग बुझाता तो दूसरी जगह भड़क उठती। सुल्तान की जिंदगी का आखिरी सफर सिंध की तरफ था, जहां वो एक बागी का पीछा करते हुए बीमार पड़ गया। ठट्टा के करीब 1351 ईस्वी में इस अजीबो गरीब और जीनियस बादशाह का इंतकाल हो गया। इसकी मौत पर इस दौर के मौरख बदायूनी ने एक तारीखी जुमला लिखा, सुल्तान को अपनी रियाया से और रियाया को अपने सुल्तान से निजात मिल गई। मोहम्मद बिन तगलुक के बाद उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए फौज और उमरा ने मिलकर उसके चचाजाद भाई फिरोज शाह तगलुक को तख्त पर बिठाया। फिरोज शाह मोहम्मद बिन तगलुक के बिल्कुल बरअक्स एक अमन पसंद और तामीराती जौक रखने वाला हुक्मरान था। उसने आते ही उन तमाम जालिमाना सजाओं को खत्म किया जो पिछले दौर में राइज थीं। उसने लोगों के कर्जे माफ किए और उनसे माफी नामे लिखवाए जिनके अजीजों को मोहम्मद बिन तगलुक ने कत्ल किया था, ताकि उसके भाई की रूह को सुकून मिल सके। फिरोज शाह तगलुक का दौर फतूहात का नहीं, बल्कि तामीर और तरक्की का दौर था। उसने 5 बड़ी नहरें खुदवाएं, जिनसे लाखों एकड़ बंजर जमीन आबाद हुई। उसने 300 के करीब नए शहर आबाद किए, जिनमें हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर आज भी मशहूर हैं। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जैसा किला तामीर करवाया और अशोक के दौर के कदीम सतूनों को बड़ी हिफाजत से दिल्ली मुंतकिल करवाया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुस्तान में पहली बार पब्लिक वेलफेयर का तसव्वुर मुतारिफ करवाया। इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खोला, गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवाने खैरात बनाया और मुफ्त अस्पताल कायम किए। लेकिन उसके दौर में एक ऐसी कमजोरी पैदा हुई जिसने दिल्ली सल्तनत को अपाहिज कर दिया। उसने जागीरदारी निजाम को दोबारा जिंदा किया और फौज में मौरूसी ओहदे दे दिए, जिससे मरकजी हुकूमत की गिरफ्त कमजोर हो गई। फिरोज शाह की वफात के बाद तगलुक खानदान में कोई ऐसा ताकतवर हुक्मरान न बचा जो सल्तनत को संभाल सकता, और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए शुमाल से एक ऐसा खूनखार फातेह बढ़ रहा था जिसके नाम से एशिया के बड़े बड़े सलातीन कांपते थे। ये फातेह अमीर तैमूर था। नाजरीन इकराम, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी 37 साला तवील हुक्मरानी में हिंदुस्तान को वो खुशहाली दी जिसकी मिसाल मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में नहीं मिलती थी। लेकिन जहां उसकी इस्लाहात ने अवाम को सिख दिया, वहीं उसकी बाज पॉलिसियों ने सल्तनत की बुनियादें खोखली कर दें। फिरोज शाह ने गुलामों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की थी, जिनकी तादाद 1,80,000 के करीब थी। ये गुलाम शुरू में तो वफादार थे, लेकिन बाद में यही गुलाम और उमराए सल्तनत के लिए दर्द-ए-सर बन गए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की वफात के बाद तख्ते दिल्ली एक बार फिर साजिशों का उखाड़ा बन गया। फिरोज शाह के जानशीन ना अहल और ऐश परस्त निकले। सल्तनत इतनी कमजोर हो गई कि एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली में 2 सुल्तान बैक वक्त हुक्मरानी कर रहे थे। इस खाना जंगी ने हिंदुस्तान के दरवाजे उस होलनाक तूफान के लिए खोल दिए जो वस्ती एशिया से उठा था। ये तूफान था अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर एक अजीमुशान लश्कर लेकर हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचा था। तैमूर का मकसद हिंदुस्तान की दौलत समेटना और उन काफिरों को सजा देना था जिनके बारे में उसे इत्तला मिली थी कि दिल्ली के सलातीन उनके साथ नरमी बरत रहे हैं। वो एक मुंझा हुआ जर्नैल था जिसने समरकंद से लेकर रूस और फारिस तक अपनी धाक बिठाई हुई थी। हिंदुस्तान की सरहद उबूर करते ही उसने तबाही का वो सिलसिला शुरू किया कि शहर के शहर राख के ढेर बन गए।
تیمور کے حملے کی سب سے ہولناک داستانیں دہلی کے قریب پیش آئی۔ جب تیمور لونی کے مقام پر پہنچا تو اس کے پاس 1,00,000 کے قریب قیدی جمع ہو چکے تھے۔ اسے خوف ہوا کہ جنگ کے دوران یہ قیدی بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا اس نے تاریخ کا ایک صفاکانہ ترین حکم جاری کیا کہ ان تمام 1,00,000 قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا انسانی المیہ تھا جس نے زمین کو خون سے لال کر دیا۔ دہلی کے آخری تغلق سلطان محمود شاہ تغلق نے ہمت دکھائی اور اپنی فوج اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکلا، لیکن تیمور کی جنگی چالوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ تیمور نے اپنے اونٹوں پر لکڑیاں لاد کر ان میں آگ لگا دی اور انہیں ہاتھیوں کی طرف ہانک دیا۔ آگ سے ڈر کر ہاتھی پیچھے مڑے اور اپنی ہی فوج کو روند ڈالا۔ سلطان محمود شاہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور دہلی کے دروازے فاتح عالم کے لیے کھل گئے۔ ناظرین کرام، دہلی میں داخل ہونے کے بعد تیمور نے امان کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک جھڑپ کے بعد اس نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ کئی دنوں تک دہلی کی سڑکیں لاشوں سے اٹی رہیں اور خون کی ندیاں بہتی رہیں۔ تیمور یہاں سے اتنا مال و دولت، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات لے کر نکلا کہ اسے ڈھونے کے لیے ہزاروں اونٹ اور ہاتھی کم پڑ گئے۔ وہ یہاں سے ہندوستان کے بہترین سنگتراش اور معمار بھی اپنے ساتھ سمرقند لے گیا تاکہ وہاں اپنی عظیم الشان مسجد تعمیر کروا سکے۔ تیمور کے حملے نے تغلق سلطنت کا جنازہ نکال دیا۔ اگرچہ تغلق خاندان کا نام چند سال اور باقی رہا، لیکن ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ تیمور نے جاتے ہوئے اپنے ایک وفادار سپہ سالار خضر خان کو ملتان اور پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ یہی خضر خان آگے چل کر دہلی کے تخت پر قابض ہوا اور ایک نئے خاندان سادات کی بنیاد رکھی۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے دوستوں، تغلقوں کا دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور تھا جس نے ہمیں محمد بن تغلق جیسی جینیس شخصیت بھی دی اور فیروز شاہ جیسا معمار بھی۔ لیکن تیمور کے حملے نے یہ ثابت کر دیا کہ جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو باہر سے آنے والے طوفان سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ سادات خاندان کا دور حکومت زیادہ طویل یا مستحکم نہیں رہا اور جلد ہی اقتدار لودھیوں کے پاس چلا گیا، جو کہ ہندوستان کے پہلے باقاعدہ افغان حکمران تھے۔ لودھی خاندان میں سکندر لودھی جیسے جابر مگر قابل حکمران آئے، لیکن ان کا انجام بھی ایک ایسی ہی ہولناک جنگ پر ہوا جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ لودھیوں نے کس طرح دہلی کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتی یہ کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی محنت اور قربانیوں کا نچوڑ ہے۔ ہمارا مقصد ان سچی داستانوں کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنی جڑوں سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ اور محنت پسند آئی ہے تو براہ کرم افضل داستان ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کر کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کمنٹس میں اپنی تجویز اور پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں تاریخ سے لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا تعاون ہی ہمیں اس طویل سفر کو جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔